وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ یقیناً ہم موسیٰ اور ہارون پر ہمارا احسان ہے، ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو سخت بے قراری سے نجات بخشی، ہم نے ان کی مدد کی، پھر یہ غالب رہے۔ ہم نے ان دونوں کو احکام شریعہ بیان کرنے والی ایک کتاب دی اور دونوں کو سیدھی راہ دکھائی اور دونوں کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم اسی طرح مخلصوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے، اور یقیناً الیاس بھی ایک پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، کیا تم بال بت کو پکارتے ہو اور سب سے اچھا پیدا کرنے والے کو چھوڑ بیٹھے ہو، جو اللہ اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے؟ لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ پھر دیکھیں وہ دوزخ میں حاصل کیے جائیں گے مگر جو اللہ کے مخلص بندے تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ سلامتی ہو الیاسین پر، ہم اس طرح مخلصوں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً ہمارے وہ مومن بندے تھے۔ یقیناً لوط بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، جبکہ ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، علاوہ اس بڑھیا کے جو باقی رہنے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ تم ان کے پاس سے صبح شام گزرتے ہو، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یقیناً یونس بھی ایک پیغمبر تھے، جب یہ بھاگ کر ایک لدی ہوئی کشتی کی طرف پہنچے، پھر کوڑا ڈالا، پھر یہ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور یہ ملامت میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اٹھائے جانے والے دن تک مچھلی کی پیٹی میں رہتے۔ پھر ہم نے انہیں ایک گھاس والی زمین پہ پھینک دیا اور یہ بیمار تھے، اور ان پر ایک بیل والا درخت اگایا۔ ہم نے 1 لاکھ بلکہ زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، پھر وہ ایمان لے آئے۔ آخر ہم نے ایک مدت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ یہ سارے جو پیغمبروں کے نام ہیں بہت سے قرآن میں ذکر ہے، بہت سے نہیں بھی ہیں۔ اصل یہ بتانا ہے کہ ان کے اعمال بہترین اعمال تھے، انہی کا ذکر خیر باقی رہ گیا، اور جو ان کی مخالفت میں تھے وہ کس مقام پہ پہنچے اور آج کس طرح ان کو کن لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ بھلا آپ ان سے پوچھیں تو کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا اور وہ پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ یعنی کس نے فرشتوں کو دیکھا؟ کس کو پتا وہ فیمیل ہے؟ خود سے پلاننگ ہے۔ دیکھو یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ صادق اولاد ہے، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا پھر سوچتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی روشن دلیل ہے؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ۔ انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان نسب کھڑ دیا، اور جن خوب جانتے ہیں وہ حساب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ جن باتوں کو یہ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، مگر اللہ کے مخلص بندے جو بیان کرتے ہیں وہ اس کے لائق ہیں۔ یقیناً تم اور تمہارے معبود اپنے گمراہ عقیدوں میں سے کسی کو نہیں بھگا سکتے سوائے اس کے لیے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم طاعت رب العالمین نے سب باندھے ہوئے ہیں اور اسی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو یہ قریشی عرب یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس میں پہلوں کی طرح کوئی ذکر ہوتا تو ہم ضرور اللہ کے مخلص بندے ہوتے، پھر انہوں نے اس ذکر کو نہ مانا، اچھا جلدی وہ مان جائیں گے۔ جیسے پہلے بھی سورج کے شروع میں ہم نے بتایا کہ نماز میں صف بندی کا بیان ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہم صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ ولید بن عبداللہ فرماتے ہیں لوگ نماز میں صفیں نہیں باندھا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری، پھر نماز میں صفیں باندھی جانے لگی۔ ابو نضرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کی تکبیر کی جاتی تو عمر رضی اللہ عنہ نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے صفیں سیدھی کرو، برابر کھڑے ہو جاؤ، حق تعالیٰ تمہاری فرشتوں جیسی صفیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو صفیں باندھنے کی طرف اس نماز میں بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگوں پر 3 باتوں میں ہم نے فوقیت، ہماری صفیں فرشتوں جیسی ہے، تمام زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی اور زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک بنا دی گئی۔ یعنی صفیں باندھ کر اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت اور تقدیس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو تمام عیبوں کمیوں اور برائیوں سے پاک سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اس کے بندے ہیں، اسی کے محتاج ہیں اور اسی کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ۔ بے شک ہمارا کلمہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں سبقت کر چکا کہ ان کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، لہٰذا کچھ مدت تک ان سے اعراض کیے رہے، آپ انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی میں چاہ لیں؟ پھر جب یہ عذاب ان کے صحنوں میں اتر آئے گا تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بری ہوگی۔ آپ کچھ عرصے تک ان سے اعراض کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی جلدی ہی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ اپنے عزت والے رب کی ان باتوں سے پاکی بیان کریں گا
جن کو یہ مشرک اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلامتیاں اور تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر سلام بھیجو تو تمام رسولوں پہ بھی سلام بھیجو، کیونکہ میں بھی دیگر رسولوں کی طرح ایک رسول ہوں۔ سورۃ صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ سواد کے معنی اللہ خوب جانتا ہے۔ رکن مقطعات میں سے اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر غرور اور مخالفت پر ہے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دی، پھر وہ چیختے پھرے اور خلاصی کا کوئی وقت نہیں تھا۔ قرآن سے نصیحت ماننے والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی اس عظیم قرآن میں نصیحت والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ کافر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ضد ہے، شقاق ہے، مخالفت ہے۔ شق ہٹ جانا ہوتا ہے نا، کٹ جانا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، عزت دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اونچا سمجھتے ہیں، یعنی اس شان والے قرآن کی قسم تمہارے پاس حق آ گیا اور حق نے سچ فرمایا۔ لیکن جو کافر ہیں وہ سوائے مخالفت کے اور کچھ نہیں کرتے۔ انہیں اس بات پر تعجب ہے۔ کس بات پر؟ انہیں ان میں سے ان کے پاس ایک چکا دینے والا ہی آیا، یعنی مکہ کا ایک یتیم ہی ملا تھا۔ صدران قریش میں سے یا طائف کی 2 بستیوں میں سے کیوں انہیں کوئی ملا؟ کافروں نے کہا یہ ایک جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا؟ یقیناً ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ ان میں سے سرداروں کی ایک جماعت یہ کہتی ہوئی چلی کہ چلو اپنے اپنے الہوں پر قائم رہو، یقیناً اپنے اپنے معبودوں پر قائم رہو، یقیناً یہ کوئی مطلب کی بات ہے۔ ہم نے تو پچھلے دن میں یہ بات نہیں سنی، یہ تو صرف ایک خود ساختہ بات ہے۔ کیا ہم میں سے صرف اس پر قرآن اترا؟ بلکہ یہ میرے قرآن کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب ہی نہیں چکا۔ کیا ان کے پاس آپ کے غالب اور بخشنے والے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں، یا انہی کے آسمان اور زمین پر اور درمیان کی چیزوں پر بادشاہت ہے؟ تو انہیں آسمان کی رسیوں پہ چڑھ جانا چاہیے۔ گزشتہ فرقوں میں سے بڑے بڑے لشکر اسی جگہ شکست کھا گئے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ کفار مکہ کی حیرانیاں نہیں تھی، اعتراضات تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیاوی قابلیت، صلاحیت، مال و دولت، اولاد، جتھا اور سرداریاں ہمارے حصے میں، تو پھر پیغمبری کے بھی ہم حقدار ہیں۔ یا یہی ہوتا ہے نا، جتنے کاردانے ہوتے کملے بھی سیانے، مشورہ بھی اس سے لیا جاتا ہے، اگلی سیٹیں بھی ان کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ کس بنا پہ؟ عہدے کی بنا پہ، مال کی بنا پہ، شہرت کی بنا پہ۔ اللہ ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک جو اللہ سے محبت کرتا ہے، سالم دل لے کے آتا ہے، قلب سلیم، قلب منیب، وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہی اللہ کے نزدیک پیارا بھی ہے۔ تو بڑا تعجب کر رہے تھے، تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس دور جہالت میں جب کفر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، وہاں جا کے کس چیز پہ غور و فکر کرتے تھے؟ اللہ کی کبریائی پہ۔ اللہ کو تو ہر دور میں مانا گیا نا، لیکن اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں شریک کیا گیا۔ تو جب وہ مکہ کے ارد گرد دیکھتے تھے ڈول ڈمکے باجے عرس میلے ٹھیلے چادریں چڑھاوے، بالکل اسی طرح وہ آتے تھے جس طرح آج ہماری درگاہوں پہ لوگ جاتے ہیں۔ کوئی کس شہر سے چلتا ہے ڈولی لے کے اور چادر پکڑ کے کونے اور پیدل، اور بڑا اعزاز سمجھتے کہ ایک ایک قدم پہ ہمیں اجر ملے گا، ہم ولی کے لیے پیدل چل جا رہے ہیں۔ بعض جگہوں سے ننگے پاؤں بغیر جوتے پہنے چلتے ہیں، اور راستے میں پکڑی ہوتی ہے چادر، لوگ بھی چومتے ہیں چادروں کو۔ یہی طریقہ تھا کفار مکہ کا۔ بالکل اسی طرح ہر سال آتے تھے لوگ چڑھاوے چڑھانے، اور رنگ رنگ کے سامان اٹھائے ہوئے اور بت بھی اٹھائے ہوئے، اور سمجھتے تھے کہ بڑی ہم نے یہ اچھا کام کیا۔ تو آپ غور و فکر کرتے تھے۔ اسی طرح جو انسان ذکر میں لگا رہتا ہے نا، تسبیحات میں، اذکار میں، اللہ تعالیٰ اس کو غلط راہ سے سیدھی راہ پہ ضرور لاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو پہلے کس طرف مائل کریں؟ اللہ کے ذکر میں، جس طرح کے بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں۔ جب ان کی زبان ذکر میں مشغول ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پہ بھی ڈالے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو اپنی پھر وحی کے لیے چنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی ڈالی، کیونکہ سیکھنے ہی وہی چاہتے تھے نا۔ ابو جہل تو نہیں جاتا تھا غار حرا میں، اب گھر میں سوتا ہوا شراب پیتا ہوا، شراب کباب کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے وہی نازل ہو جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ جو جس طرف جاتا ہے اسی طرف اس کے پھر القاء بھی کیا جاتا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے نوح کی قوم نے، عادیوں نے، میخ والے فرعون نے، سمودیوں نے، لوتیوں نے، بن والوں نے جو بڑی بڑی جماعتیں تھی، جھٹلایا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر میرا عذاب واجب ہو گیا۔ بس یہ چیز کے منتظر تھے جس میں دم لینے کی مہلت نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ حساب سے پہلی جلدی دے دے۔
آپ ان کی باتوں میں صبر کریں. کیا کہتے تھے؟ اچھا کب آئے گی قیامت؟ ابھی لاؤ جان چھوڑو، لیکچر سے ہم تمہارے تنگ ہیں. بچے بھی تنگ پڑتے ہیں بڑوں کے لیکچر سے، اسٹوڈنٹ بھی تنگ پڑتے ہیں استاد کے لیکچر سے، اور دنیا دار بھی دین داروں کے لیکچر سے بڑے تنگ پڑتے ہیں. کہتے ہیں تو ہم ان کے لیکچر سے بڑے تنگ ہیں. تو وہ بھی یہ کہتے تھے بس ہم اتنی نصیحت نہ کرو، لاؤ جو عذاب لانا ہے پیچھا ہمارا چھوڑو. اتنی ڈٹائی تھی. آپ ہمارے بندے داؤد کو جو قوت والے تھے یاد کریں، کنوں بڑے رجوع کرنے والے تھے. دیکھو ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کے ساتھ صبح شام تسبیح پڑھتے رہے. جمع ہو جانے والے پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ سب ان کی وجہ سے تسبیح میں مصروف تھے. ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط بنایا تھا اور انہیں حکمت اور فیصلہ کن بات بتائی. اور ہمارے بندے داؤد کو جو قوت والے تھے یاد کریں، کنوں بڑے رجوع کرنے والے تھے. دیکھو ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کے سب صبح شام تسبیح کریں. اور جمع ہو جانے والے پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ سب ان کی وجہ سے تسبیح میں مصروف رہے. ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط بنایا تھا اور انہیں حکمت اور فیصلہ کن بات بتائی. جی یہاں حضرت داؤد کا بیان ہے، یعنی حضرت داؤد بڑے قوی علم اور عمل والے تھے. آپ عبادت اور اطاعت میں بڑے چست تھے. حق تعالیٰ نے آپ کو عبادت میں بے حد مضبوط بنایا تھا اور دینی سمجھ دی تھی. آپ نے رات کا آدھا حصہ عبادت کے لیے مقرر کر لیا تھا اور ایک دن ناغہ کر کے برابر روزے رکھتے تھے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور آپ کے روزے بہت پیارے تھے. آدھی رات تک سوتے، پھر تائی رات تک عبادت کرتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے. ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے. جب دشمن سے مقابلہ کرتے تو ڈٹ جاتے، بھاگتے نہیں تھے. بہت توبہ کرنے والے تھے اور تمام کاموں میں اواب اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ صبح شام پہاڑ اور پرندے تسبیحاں کرتے تھے. چاشت کی نماز کا بیان ہے. ام ہانی فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی. ابن عباس فرماتے میرے خیال میں چاشت کے وقت کی نماز ہے. ثبوت میں آیت پڑھی جاتی ہے. ابن عباس چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ عبداللہ بن حارث آپ کو ام ہانی کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے جو حدیث اشراق کی نماز کے بارے میں سنی ہے مجھے سنائی، اور انہیں بھی سنا دیجیے. کہنے لگے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، پھر میں نے آپ کے حکم سے پردے کا انتظام کر کے پردے میں ایک لگن پانی رکھا. آپ نے غسل کر کے گھر کے گوشے میں پانی چھڑک کر 8 رکعتیں پڑھی جن کے قیام، قعود، رکوع اور سجود سب برابر تھے. پھر ابن عباس کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں نے سارا قرآن پڑھا مگر مجھے اس میں چاشت کی نماز نہیں ملی تھی، آج مل گئی. اور پھر یہ آیت پڑھی اور کہتے تھے کہ قرآن میں اشراق کی نماز کہاں ہے؟ میں یہ کہتا تھا آپ معلوم ہو کہ یہ اشراق کی نماز کی طرف اشارہ ہے. کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی؟ جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے اور داؤد کے سامنے جا کھڑے ہوئے، آپ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم 2 جھگڑا کرنے والے ہیں. ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی. آپ انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے، زیادتی نہ کریں، ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجیے. یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 دمیاں اور میرے پاس صرف 1 دمی ہے. اس نے کہا اپنی دمی بھی مجھے دے دے، اور بات مجھ پہ غالب لے آیا. فرمایا اس نے اپنے دمیوں میں ملانے کی غرض سے تیری دمی مانگ کر تجھ پہ ظلم کیا. بہت سے شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے سوائے ایمان والے اور نیک عمل والوں کے جو تھوڑے سے ہیں. داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے تو آزمایا، چنانچہ اپنے رب سے معافی مانگ کر رکوع میں جھک گئے اور حق کی طرف رجوع کیا. آخر ہم نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً ان کا ہمارے پاس قرب کا مرتبہ اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے وقت مقرر کیا ہوا تھا، آدھی رات عبادت اور آدھی رات سونا، یعنی تھوڑے پہلے سو کے 1/3 حصہ کیا ہوا تھا، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. جب وہ عبادت میں تھے تو انجانے لوگ، ظاہری بات ہے دروازہ تو کھولنا نہیں تھا انہوں نے، اور یہ عبادت کو چھوڑتے نہیں تھے تو وہ دیوار پلان کیا ہے. اس چیز کا بھی انہیں احساس دلایا گیا کہ عبادت بھی بہت ضروری ہے، لیکن جب کسی کو بہت مجبوری ہو تو نفلی عبادت کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. تو اب ایک دم ڈرے کہ یہ اچانک کون دیوار پلان کیا گیا. اب وہ دونوں اپنا جھگڑا بتا رہے ہیں. یہاں آپ سے ایک اور بھول ہوتی ہے، ایک اور لرزش ہوتی ہے کہ آپ ایک مظلوم بتا رہے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس کی 99 دمی ہے، میری 1 ہی دمی ہے. یہ کہتا اپنے بھی مجھے دے، میری 100 ہو جائے تو نے 1 لے کے کیا کرنی ہے. یہ مجھ پہ اتنا دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں مغلوب ہو رہا ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس سے نہیں پوچھتے کہ اچھا اس کی تو میں نے سن لی مظلوم کی، تم بھی بتاؤ. جو مدعی ہوتا ہے نا، جو معاملہ لے کے آتا ہے پہلے اس کی سنی جاتی ہے نا، جو شکایت لے کے آتا ہے. اب دوسرے کی بھی تو سنو وہ کیا کہتا ہے. کیا یہ کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے، یا وہ جو کہہ رہا ہے اس کو اس کام کے لیے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، یہ کیا حکمت ہے.
یا وہ کیا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, کس لیے کہہ رہا ہے. آپ نے فوراً مظلوم کو کہا کہ تم بالکل صحیح ہو, ظالم ایسے ہی ہوتے ہیں, شراکت دار ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے زمینیں ہتھیاتے ہیں. پورا لیکچر دیا, ایک لمحے کو سوچا یہ تو آزمائش تھی. یہیں سے حکمتیں آتی ہے نا کہ آپ کی وجہ سے دو بچے لڑ کے آتے ہیں, ایک کہتا بھائی نے مارا, آپ تو اٹھا کے اٹھائے مارنا شروع کر دیتے. پوچھا تو صحیح کیوں مارا, وہ بتائے گا یہ کیا کر رہا تھا, کیسے میں نے اس کو گھسیٹا, یہ نہیں مان رہا تھا, کس کٹے کا کام پہ جا رہا تھا. بعد میں پتا چلتا ہے وہ کہتا ہے وہ میرا بچہ, میں نے پوچھا نہیں تجھے مار دیا. یہ ہمارے ہر معاملے میں ہوتا ہے. کوئی کان بھر دے, بہو کان بھر دے شوہر کے, پوچھو تو صحیح کیوں, جھوٹ بول تو نہیں بول رہی, ماں بہنوں سے نہیں پوچھنا نہیں, فوراً میری امی ہے ایسی, میری بہنیں ہے ایسی, میری بیوی کو ایسے کہتی ہے. ماں نے کان بھر دیے, میری بیوی ہے ایسی, پوچھو تو صحیح کیا بات ہوئی ہے, کیا آج معاملہ ہوا ہے, کیوں والدہ شکایت کر رہی ہے, کیوں ناراض ہے, کیوں بہن اریٹیٹ ہے, کیا کیا. پتا چلے گا بالکل اپوزٹ کہانی ہے, یا پٹوا دیں گی, یا لڑوا دیں گی, یا گھر سے نکلوا دیں گی, پھر بعد میں اس کو اثر بات پتا چلے گی, پھر جرگے جائیں گے, پھر معافیاں ہوں گی, پھر تلافیاں ہوں گی, پوری دنیا سنے گی. تو یہاں ایک حکمت سکھائی گی معاملے کو ڈیل کرنے کی. فوراً داؤد علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ میں آزمایا گیا ہوں. انہوں نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگی, فوراً رکوع میں چلے گئے, فوراً حق کی طرف رجوع کیا, اللہ نے ان کو معاف کیا. یقیناً ان کا ہمارے پاس قرب کا مرتبہ ہے اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے قریب والوں کو حکمتیں سجاتے ہیں, حکمتیں بتاتے رہتے ہیں. اے داؤد, ہم نے تمہیں ملک کا بادشاہ بنایا, لہٰذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرو. یعنی بادشاہ اقتدار آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر ٹھہراؤ ہو, فیصلہ کرنے کی حکمت ہو, طاقت ہو, قوت ہو, تھوڑ دلا نہ ہو, اور خواہش کی پیروی نہ کرو, ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے اس لیے سخت عذاب ہے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ کافروں کا خیال ہے کہ کافروں کے لیے آگ میں ویل ہے, یعنی چیزوں کا بیکار ہونے کا خیال کافروں کا ہے, جبکہ کافروں کے لیے آگ میں ہلاکت ہے. کیا ہم ایمان والوں کو, نیک عمل کرنے والوں کو دنیا کے برے لوگوں کی طرح کر دیں گے, یا کیا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ یہ برکت والی کتاب ہم نے آپ پر اتاری تاکہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا, وہ کیسے اچھے بندے تھے, واقعی بڑے جھکنے والے تھے. جب تیسرے پیر ان کے سامنے ایک پاؤں اٹھائے ہوئے عمدہ گھوڑے لایا گیا. یہ الصافنات الجہاد خوبصورت گھوڑے ہوتے جو ایک پاؤں پہ, آپ نے دیکھا نا اکثر گھوڑوں کو ڈانس کروایا جاتا تو ایک پیر اونچا کر کے ڈانس کرتے ہیں. بڑے اصیل گھوڑے ہوتے ہیں, بڑے نسلی گھوڑے ہوتے ہیں. عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی, یہاں تک کہ سورج پردے میں چلا گیا. کہا انہیں میرے پاس لاؤ, اور آخر کی پنڈلیوں اور گردوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. زیادہ تر اسرائیلی روایت میں یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کو دیکھنے میں, ان کو دیکھ کے خوش ہونے میں میری نماز آیا ہوگی, تو غصے سے ان کی پنڈلیاں کاٹ دی. پیغمبر سے یہ بات سوٹ نہیں کرتی. علماء کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر اللہ سے ڈرنے والا جاندار کو بغیر کسی ریزن کے مفلوج کرتے, کیونکہ آپ تو اواب تھے, رجوع کرنے والے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو آپ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ کہ کس قدر خوبصورت گھوڑے ہیں, اور آپ نے ان کی پنڈلی اور گردنوں پہ محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرا. کہا گیا کہ محض معائنے کی خاطر ان پہ ہاتھ پھیرا, قتل نہیں کیا. دونوں تفسیریں آپ کو ملے گی, لیکن اب زیادہ تر علماء اسرائیلی روایات کو ان چھوڑ کر ان چیزوں کو لیتے ہیں کہ آپ کو اتنے وہ خوبصورت لگے. دیکھو ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کی کرسی پر ایک بدن ڈالا, یہ بھی مشہور روایت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ آج میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا. 100 کے قریب ان کی بیویاں تھیں, اور ہر ایک سے مجھے بیٹا ہوگا, اور سارے بیٹوں کو میں رائے خدا وقف کروں گا. انشاءاللہ کہنا بھول کے ساری بیویوں کے پاس گئے. صرف ایک بیوی کی پریگننسی, اور اس نے بھی جو بیٹا پیدا کیا تو وہ پیرالائز تھا, مفلوج تھا. پھر انہوں نے حق کی طرف رجوع کیا, دعا مانگی, اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو, یقیناً تو ہی بڑا بخشنے والا ہے. پھر ہم نے آپ کے تابع ہوا بنا دی جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں آسانی سے لے جاتی تھی, اور ہر شیطان کو بھی
جو عمارت بنانے والے اور دریاؤں میں غوطہ لگانے والے تھے اور طرح طرح کے جھگڑے ہوئے شیطان بھی آپ کے تابع بنا دی. یہ ہے ہمارے بلا حساب بخشش. خواب بخشش کر دیں یا روک رکھیں. بلا شبہ ہمارے پاس ان کے نزدیک والا مرتبہ لوٹ کر آنے کی بہترین جگہ، یعنی آپ کا حساب کوئی نہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا تھا، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، آپ کا حساب نہیں ہوگا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں ایک انوکھی سلطنت عطا فرمائی گئی تھی جو قیامت تک اس کے بعد کسی کو نہیں عطا کی گئی. ہوا بھی آپ کے تابع تھی، چلے پرند کی بولیاں آپ جانتے تھے اور آپ کے حکم سے وہ چلتے تھے. شیاطین بھی آپ کے قابو میں تھے اور آپ جیسی سلطنت اور بادشاہ اس کے بعد اللہ نے کسی بھی اپنے نبی کو نہیں دی. آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنجوں اور تکلیف میں ڈالا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو نے ہمیں جو تکلیف میں ڈال رکھا ہے اس سے خلاصی دے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، لیکن اس تکلیف کو بڑھا چڑھا کے کون بتاتا ہے؟ شیطان. بیماری پیغمبروں پہ بھی آئی. اب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب شیطان مجھے رنج ڈالتا ہے تاکہ میں بیماری سے گھبراؤں، مجھ سے کوئی ایسی بات کہہ دے، میرا ایمان ڈگمگا جائے، میں ڈواڈول ہو جاؤں. تو ہم نے کہا اپنا پاؤں مارو. 14 یا 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے تھے اور اس کے بعد کہا تھا کہ اپنا پاؤں مارو. یہ نہانے کا ٹھنڈی جگہ ہے اور پینے کا پانی بھی ہے. ہم نے اپنی رحمت سے ان کے اہل و عیال ان کی مانند اور بھی عطا فرمائی. یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. پھر انہوں نے اپنی بیوی سے غصے میں کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں کوڑے ماروں گا. اب انہوں نے قسم کھا لی تھی تو اللہ نے کہا کہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 100 جھاڑو کے تنکے لو اور ایک دفعہ مار دو، قسم بھی پوری ہو جائے. اور اتنی اچھی ان کی بیوی تھی. غصے میں انسان کہہ دیتا ہے، بچوں کو کہہ دیتا ہے اندر میں تمہارے منہ نہیں لگوں گا، ناراضگی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے. پیارے رشتوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں. کا قسم نہ توڑو، اپنا ایک جھاڑو لگاؤ اور قسم بھی پوری کرو، اسے ضرر بھی نہ دو. ہم نے انہیں صبر اور شکر والا پایا. وہ کیسے اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل کرنے والے، مفید ہاتھ تھے ان کے. عبادت میں چست تھے، کامل بصیرت رکھنے والے تھے، قوت والے تھے، دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، حق والی نگاہ رکھنے والے تھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے. ہاتھ دیے نا اللہ نے، انہیں استعمال کریں نا نیکی کے کام میں، سوشل ورک میں آگے بڑھے. طاقت ہے ابھی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، کریں. مورل سپورٹ نہیں کسی کو دے سکتے. تو آنکھوں والے تھے. یقیناً ہم نے انہیں خاص خوبی جو آخرت کی یاد کی مخصوص فرما دیا تھا. یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے نا، یاد آخرت بڑی چیز ہے، محو رکھتی ہے، دیوانہ بنائی رکھتی ہے. اور آخرت کی یاد سے انسان دنیا کے پھر دل نہیں لگاتا اور دنیا کے لایانی کاموں سے غافل ہو جاتا ہے. اور اگر دنیا کی یاد لگ جائے، دنیا کا غم لگ جائے تو پھر آخرت ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یعنی لوگوں کو بھی آخرت یاد دلاتے رہتے تھے اور خود بھی آخرت کے لیے عمل کرتے رہتے تھے. ان کو آخرت کے سوا اور کوئی فکر نہیں، اور دنیا والوں کو آخرت کے بنانے والے عملوں کا شوق دلاتے تھے. اللہ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اور عزت نکال دی تھی اور آخرت کی محبت اور عظمت عطا فرما دی تھی، اور خصوصیت سے انہیں آخرت کی نعمتیں عطا فرمائی تھی. یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ جسے فکر آخرت لگ جائے اسے دنیا کا کوئی غم نہیں لگتا، کیونکہ سب سے بڑا غم، سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر ہے. اور جب اس کی فکر لگ جائے تو انسان اس کو بنانے میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام اس کی راہ کے روڑے نہیں بنتے اور وہ وہاں سے نکلتا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں واقعی ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. اسماعیل کو، یسوع کو، ذوالکفل کو یاد کر ہر ایک چنے ہوئے نبیوں میں سے تھے. یہ نصیحت، یہ ہے نصیحت. یقین مانو کہ رضاکاروں کے لیے بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. ہمیشہ آنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں وہاں منگوائیں گے اور ان کے پاس ہم عمر پست نکاح والی ہونے ہوں گی. یہ ہے جس کا حساب کے دن تم سے وعدہ کیا. دیکھو یہ ہماری روزی جس کو فنا نہیں. بات یہی ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. ہاذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْمِہَادُ. سرکشوں کے لیے بدترین لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے.
جو بدترین بھی چھوڑنا ہے، یہ ہے عذاب، اس کو چکھو، یعنی گرم گرم پانی اور پیپ کو اور دیگر طرح طرح کے اس قسم کے عذابوں کو۔ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں جا رہی ہے، ان پر اللہ کی مار ہو، یہ بھی آگ ہی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کہیں گے بلکہ تم پر اللہ کی مارو، تمہیں تو اس سے ہمارے لیے لائی، یہ تو بدترین ٹھکانہ، کہیں گے اے ہمارے رب جو اس سے ہمارے واسطے لائے، سے جہنم میں دگنا عذاب ہے، اور کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان کو نہیں دیکھتے جن کو شریر سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے ان کا مذاق نہیں اڑایا تھا، یا ان سے ہماری نگاہیں چکرا رہی ہیں، یقیناً یہ سچی بات ہے، یعنی دوزخ والوں کا جھگڑا۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا، آخرت کا معاملہ سلیبس بھی کہنے آؤٹ ہو گیا، پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، اگر پھر بھی انسان تیاری کر کے نہ جائے تو پھر اس سے بڑی کیا بدبختی ہے۔ وہاں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا، انہوں نے ایسے پروگرام مرتب کیے، ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے، ان کو دگنا عذاب دیا جائے۔ اللہ کہے گا تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، کیونکہ تم بھی اپنے پیچھے ایسی روش، ایسے رواج، ایسے توہمات چھوڑ کے آگے، ایسی بدعتیں چھوڑ کے آگے، سو تمہارے پیچھے بھی جتنی تمہاری نسلیں اس پہ عمل کر رہی ہیں، تو تم بھی دگنے عذاب ہی کے مستحق ہو۔ ایک تو خود غلط کاموں میں پڑے اور ایک دوسروں کو غلط کاموں پہ پیچھے چھوڑ کے آئے، یہ جھگڑا بھی ان پہ چلے گا۔ پھر اچانک کہیں گے اچھا وہ کدھر ہے جو ہمیں نصیحت کرتے تھے اور ہم ان کے ٹھٹے اڑاتے تھے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی اڑایا گیا، پیغمبروں کا بھی اڑایا گیا، اور آج کے دور میں بھی جیسے میں نے بات کی نا کہ ابھی بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، دیندار لوگوں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، لطیفے کھڑے جاتے ہیں ان کے داڑھی کے، ان کے ٹخنوں سے اونچی شلوار پہننے کے، یا پینٹ پہ ٹخنوں سے اونچی کرنے کے، یا بہت سی چیزوں کے، برقعے کے بھی اڑائے جاتے ہیں، نماز کے، اذان کے، اور بس سناتے ہوئے بھی قرات آتی ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے کہ انسان کہتا ہے استغفر اللہ، کس کی بات کر رہے ہو، مسجد کی، امام کی، سوچو تو صحیح کیا لطیفہ کر رہے ہو۔ تو اگلا سوچتے رہتا ہے کہ میں نے تو لطیفہ سنایا تھا، نہیں غصہ کیوں آ گیا۔ تو کہا جائے گا وہ کدھر گئے جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ پینڈو ہمیں لگتے تھے اور مسجدوں کو بھاگتے رہتے تھے اور مدرسوں کی طرف جاتے رہتے تھے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے رہتے تھے، دنیا بھولے ہوئے تھے، ہماری نگراں چکرا گئی ہے۔ یقینی یہ بات سچی ہے، یعنی دوزخ والوں کا جھگڑا ہوگا، کیونکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں گے ہی نہیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اونچے بلا خانوں میں ہوں گے، سو جہنم میں ان کا کیا کام۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ وحدہ القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم۔ آپ فرما دیں میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، سب پر قادر، آسمان و زمین کا اور ان کے درمیانی مخلوق کا رب ہے، سب پر غالب ہے اور بڑا فیاض ہے۔ آپ فرما دیں کہ ایک بڑی خبر ہے، تم مجھ سے منہ پھیر رہے ہو، میرے پر فرشتوں کی باتوں کا علم نہ تھا، مجھے صرف یہی وحی کی جاتی تھی کہ میں ایک صاحب ڈرانے والا ہو جاؤں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ تکبر رکاوٹ بنتا ہے اللہ کے حکموں کو ماننے میں۔ کوئی بھی تکبر ہو سکتا ہے نا، برادری کا بھی ہو سکتا ہے، خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، فرقے کا بھی ہو سکتا ہے، جماعت کا بھی ہو سکتا ہے، گریڈ کا بھی ہو سکتا ہے، علم کے تکبر سے بھی پناہ مانگی گئی، حسن کا بھی ہو سکتا ہے، دولت کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے بطور آپ کو انعام ملی ہے، اگر وہ آپ کے تکبر کا سبب بن جاتی ہے تو پھر وہ اللہ سے دوری کا بھی سبب بنتی ہے۔ اور ہر وہ انعام جو اللہ کے قریب کرتی ہے اور آپ میں عاجزی لاتی ہے، کیونکہ وہ ٹہنی جس پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، تو جتنا اللہ کی طرف عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اتنا اس پھل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں مکرم لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ سو ابلیس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ پوچھا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا؟ کسے؟ آدم کو، تہذیبی سجدہ تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو نے غرور کیا یا تو اس سے اونچا ہے؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اس کے اندر کی بات نکلوائی۔ اب میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ نے اس کو آدم سے سجدہ کروایا، اس نے انکار کیا، وجہ پوچھی، کہا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا ہے اور اپنے سامنے سر خم تسلیم کرنے کو کہتا ہے۔ آپ اگر نہیں کرتے، سوری سے نماز نہیں، بڑے بڑے نمازی ہیں لیکن اس کے بعد وہ اللہ کے کسی حکم کو نہیں مانتے یا بہت سے حکموں سے انکار کرتے، صرف وہ حکم مانتے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جو ان کو مفاد سے ٹکراتا ہو یا آج کل کے معاشرے کی
بینیفٹ سے ٹکراتا ہو، پروفٹ سے تو انکار کرتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا نا کس چیز نے تجھے رکاوٹ ڈالا، کیا وہ چیز تھی کہ تو نے میری اس بات کے آگے سر خم تسلیم نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تیرے حکموں سے میری عقل بہتر تھی، نعوذ باللہ، تیرے احکامات سے میں زیادہ عقل مند تھا، یا تیری ذات سے میں زیادہ اونچا تھا، تو نے جو قرآن میں اتارا تھا نعوذ باللہ وہ اپلائیبل نہیں تھا، یہ تو جو 1400 سال پرانی کتاب تھی تو جو میرے مطابق اتارنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ میرے غرور تکبر انا کے مطابق جیسا میں چاہوں ویسا ہونا چاہیے تھا۔ سوچا کرے نا ایک لمحے کو، اور اگر آپ کہتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر سمعنا واتعنا، سارے فرشتے جھک گئے، انہوں نے کیا کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے جتنا تو جانتا ہے، بس بات ختم۔ یہ نا سنت فرشتہ، اور سنت آدمیت بھی کیا ہے؟ غلطی ہوگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ سنت شیطانیت کیا ہے؟ انا خیر منہ، بس میں بہتر ہوں، میں اور میں کرتے ہوئے بکرے کی طرح ذبح ہو جاتا ہے انسان، تو کہ میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اس سے مٹی سے بنایا۔ دونوں ہی اللہ کی تخلیق تھے، کسی کو اللہ نے کمتر نہیں بنایا تھا، کسی کو برتر بھی نہیں بنایا تھا۔ یہ خوش فہمی خود سے پیدا ہوگی۔ امیر کہتا ہے میں بہتر ہوں غریب سے، کس نے کہا؟ دونوں گندم کی روٹی کھاتے ہیں نا، امیر سونے کا نوالا کھاتا ہے یا چاندی کا پانی پیتا ہے؟ کھا ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی پلنگ پہ سوتے ہیں، ایک ہی طرح نیند آتی ہے، اس کو زمین پہ آ جاتی ہے، اس کو پلنگ پہ بھی نہیں آتی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن کس نے کہا کہ امیر غریب سے بہتر ہے؟ کس نے کہا خوبصورت بدصورت سے بہتر ہے؟ کس نے کہا خاندانی کا ذوق ہے خاندان کا ذوق؟ کس نے کہا کہ یہ گریڈ والا دوسرے گریڈ سے بہتر ہے؟ ہو سکتا ہے جو چھوٹے گریڈ والا ہے وہ کتنا اللہ کا پیارا ہو، کتنا اللہ کو یاد کرتا ہو، کتنا اللہ کا ولی ہو، اور کتنا اللہ اس کو اپنا قرب دیتا ہو، ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جان سکتے۔ وہ ہو سکتا ہے اپنے کل سرمایہ اس کے پاس وہی 10,000 ہو، 5,000 رہے خدا دے دے، اور آپ کے پاس 5 کروڑ ہو تو آپ سے 5,000 دے رہے ہو، آپ کتنے پیچھے ہیں اس سے، اور وہ کتنا آگے ہے صدقے میں۔ کس نے کہا ہے آپ بہتر ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کہا، لیکن بڑا زوم ہے کہ ہم سید چودھری ملک بیگ کی اولاد ہیں، ہم گجر ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈمکا ہیں، ہم اس گریڈ کے ہیں، ہم اس خاندان کے، ہم اس شہر میں رہتے ہیں، ہم اتنے خوبصورت، ہمارے پاس اتنی ایجوکیشن، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ فرمایا نکل جا تجھے رحمت سے دور کر دیا گیا۔ رائی برابر بھی تکبر ہوا نا، یاد رکھے جنت میں نہیں کوئی جائے گا، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے گی۔ اچھا یہاں متکبر پہ لعنت ہی بھیجتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے کیا، پتہ نہیں سے کس چیز کا غرور ہے، نخرے والی ہوگی تو اپنے گھر ہوگی، کہتے ہیں نا یہ جملے۔ کبھی عزت دیا آپ نے تکبر بندوں کو؟ کبھی نہیں دی۔ کہتے اسے نہ بلایا کر، اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، اور بڑے کام ہوتے ہیں اس کی کون ٹہل سیوا کرے، کوئی عزت نہیں ہے متکبر بندے۔ آپ اتنے بے ضرر اور عاجز بنے کہ لوگ آپ کا انتظار کریں کہ آئے گی الٹا میری ہیلپ کرے گی، پہلے اس کو بلا لو، معاون ثابت ہوگی، ساتھی بنے گی۔ بولا اے میرے رب مجھے زندگی بعد الموت تک کے لیے ڈھیل دے دے۔ فرمایا ایک معلوم وقت تک تجھے ڈھیل دی گئی، اللہ ہے نا، اس کی مرضی۔ اب ہم کہ اللہ تو نے شیطان کو کیوں ڈھیل دی تھی؟ سوال کرنا ہمارا حق نہیں، یہ اللہ کی محبت کے درجے سے نیچے اتار دیتا ہے۔ مشورہ دینا بھی ہمارا حق نہیں، اللہ اب یہ نہ کرے یہ کر دے، اللہ کو میرے مشورے کی ضرورت ہے نعوذ باللہ۔ اللہ کے فیصلوں میں بھی نقص نکالنے کا حق نہیں، اللہ یہ کیوں کیا یہ کر دیتا، دونوں چیزیں ہمارا حق نہیں۔ اللہ نے جو کیا، اللہ تو اس میں راضی، میں بھی اس میں راضی، بات ختم۔ تیری رضا اس میں چھپی ہے تو میری بھی رضا اسی میں چھپی ہے، تو مجھے اس طرح آزمانا چاہتا تو میں اس طرح بھی پورا اترتا ہوں تیری آزمائش میں۔ کوئی نہیں پوچھ سکتا اپنے رب سے، بولا مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے منتخب بندوں کے، اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دے۔ فرمایا حق یہ ہے کہ، اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ آپ فرما دیں کہ میں نے تم سے تبلیغ پہ کوئی مزدوری نہیں مانگتا، نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ اسلام میں بناوٹ نہیں پسندیدہ، یعنی آپ درس و تدریس میں غلوف کریں، سٹائل بنائیں، بناوٹ کریں، اتنے جوش میں آ جائیں، ڈیسک توڑ دیں، مائک پھینک دیں، چیخیں چلائیں، دھاڑیں، ایکشن بنائیں، نہیں پسندیدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، اتنے تحمل سے بات کرتے تھے، دہراتے تھے، موتیوں کی طرح پروئی جانے والی ان کی باتیں تھی، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لفظ سمجھ آتا تھا۔ چیخنا، دھاڑنا، چلانا، شور ڈالنا، بناوٹ کرنا، اور اس کے علاوہ بھی کسی قسم کا بھی تکلف، آپ جیسے ہیں ویسے ہیں، اب کہ میں ایسی ہوں، سادہ ہے تو سادہ رہے۔ کہ جب سادہ لوگوں کو بنانے کی کوشش کرو نا ماڈرن، تو کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کے چلا، سادہ بندے کو بٹھا کے کوئی یہ نہ بات کر رہا ہوں، شروع میں ایسے کرتا ہے،
یا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپنی روش پہ اتر آتا ہے. کیوں انہیں مشکل میں ڈالنے، خود کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں. جیسے آپ ہیں ویسے ہیں. کسی سے کام ہے بلا تکلف کے کہ مجھے آپ سے کام ہے، آپ میرا یہ کام کر سکیں گے، آپ تکلف کیا کہے گی، مجھے کام کہہ رہی ہے، یا اتنا سا کام بھی خود نہیں کر سکتی. بناوٹ سے اسلام کو تو کہا میں کوئی بناوٹ نہیں کرنے والا. یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، تم جلدی ہی اس کی صداقت کو جان جاؤ گے.